آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 26 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ فذکر پس نصیحت کرے، انما بے شک، انت آپ تو، مذکرن نصیحت ہی کرنے والے ہیں، فذکر تو تم نصیحت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی قدرت کے دلائل بیان فرما کر لوگوں کو سمجھاؤ اور نصیحت کرو۔ اس آیت میں اولین خطاب تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے سب مسلمانوں کو خطاب ہے کہ جو سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ دوسروں کو سمجھائے۔ لستا نہیں ہے آپ، علیہم ان پر، بمسیطر کوئی داروغہ ذمہ دار۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ اللہ کا پیغام سب کو پہنچا دیں، پھر جو لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں پر کان دھریں انہیں نصیحت کرتے رہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑائیں ان کے پیچھے نہ پڑیں، کیونکہ انہیں زبردستی راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب یہ لوگ باوجود قیام دلائل واضح غور نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کی فکر میں زیادہ نہ پڑیے، بلکہ صرف نصیحت کر دیے کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیحت کرنے والے اور سمجھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یعنی آپ کا کام صرف تذکیر اور تبلیغ دعوت ہے، اس سے علاوہ یا اس سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ مگر، من وہ جس نے، تولا منہ موڑا، وکفر اور اس نے انکار کیا، اللہ من تولا وکفر جو روگردانی کرے گا اور کفر کا راستہ اختیار کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر اللہ اس کو بڑی سزا دے گا۔ اور وہ بڑی سزا کیا ہے؟ اللہ نے پہلی سورہ میں بتا دیا، یصلی النار الکبریٰ جو نصیحت سے اعراض کرے گا وہ دوزخ کی بڑی آگ میں داخل ہوگا، ایسی آگ جو اس دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہوگی۔ آپ کا کام نہ سزا دینا ہے نہ کسی پر زجر کرنا ہے، آپ تو مذکر ہیں، انہیں سمجھا دیں کہ کوتاہی نہ کریں۔ فیعذبہ تو اسے عذاب دے گا اللہ العذاب عذاب الاکبر بہت بڑا۔ فذکر جب قدرت باری تعالیٰ کی نشانیاں بیان ہو چکی جو عقل مند آدمی کی نصیحت کے لیے کافی وافی ہیں، تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نصیحت کرنے کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نصیحت کیجئے، کیونکہ ہم نے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف نصیحت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر کوئی ہٹ درمی کرتا ہے، نہیں مانتا، تو اپنا سر کھائے، کیونکہ لست علیہم بمسیطر ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان پر کوئی نگران یا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا کہ زبردستی ان کو ایمان پر مجبور کریں، بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف نصیحت کر دیں، باقی ہم جانیں۔ جو نصیحت قبول کرے گا فائدے میں رہے گا، جو نہیں قبول کرے گا اور اعراض کرے گا، کفر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑا عذاب دے گا۔ یاد رہے کہ کفار کے لیے بہت سے عذاب ہیں، نزع کے وقت، قبر میں، محشر میں اور جہنم میں، ان سب میں بڑا عذاب دوزخ ہے، باقی اس کے مقابلے میں چھوٹے ہیں، کیونکہ دوزخ کا عذاب دائمی ہے، اس میں سخت رسوائی بھی ہے، اس میں ہر طرح کا عذاب ہے، کھانے پینے، رہنے سہنے، زہریلے جانور، سب کا عذاب۔ ان وجوہات سے اس سے بڑا عذاب کہا گیا ہے۔ ان بلا شبہ الینا ہماری ہی طرف، ایابہم لوٹنا ہے ان کا۔ ایاب کی ضد ذہاب، اور ذہاب و ایاب یہ ہے کہ مثلا ایک شخص لاہور سے اسلام آباد جاتا ہے تو وہ ذہاب ہے، اور جب وہاں سے واپس لاہور آتا ہے تو یہ ایاب ہے، اور یہ لفظ صرف جانداروں کے لیے آتا ہے
اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں واپس لوٹنے والے کے ارادہ کا بھی کچھ عمل دخل ہے۔ گویا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بہرحال ہمارے پاس واپس آنا پڑے گا، اس وقت ہم ان سے یقیناً حساب لے لیں گے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں حساب لیے بغیر نہ چھوڑیں، کیونکہ ان الینا ایابہم، ان لوگوں نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر چیز اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والی ہے، انسان کو بھی وہیں جانا ہے، پھر جب وہاں پہنچ جائے گا تو ثم ان علینا حسابہم، ان لوگوں کا حساب کتاب لینا بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم خود ان سے پوچھ لیں گے کہ دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ اس آیت کی تلاوت پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم یہ دعا فرمائی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لے۔ آسان حساب کی تفسیر سورۃ الانشقاق میں گزر چکی ہے کہ حساب صرف پیش کر دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود فرمایا کہ آسان حساب عرض ہے جس کے ساتھ مناقشہ کیا گیا اور جس سے یہ پوچھ لیا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، بس وہ ہلاک ہو گیا، وہ توبہ و برباد ہو گیا، وہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے فلاں وقت یہ کام کیا، بندہ اقرار کرے گا، اللہ فرمائے گا جاؤ یہ آسان حساب ہے۔ ثم پھر ان بے شک علینا ہمارے ہی ذمہ حسابہم، حساب ان کا۔ سورہ اعلیٰ کی تلاوت میں اگر سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھ کر وقف کیا جائے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہنا چاہیے، خواہ نماز پڑھ رہا ہو یا نماز سے باہر ہو۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں یہ تسبیح آہستہ کہنی چاہیے، اور اگر وقف نہیں کیا مسلسل پڑھ لیا جائے تو یہ تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں جہاں ان علینا حسابہم تلاوت کیا جائے، خواہ نماز میں ہو یا باہر ہو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا آہستہ آواز میں کہنا چاہیے، یعنی جس نے اللہ کی اطاعت سے روگردانی کی اور اس کی آیتوں کا انکار کیا وہ آخرت کے بڑے عذاب اور اللہ کی سخت ترین سزا سے بچ نہیں سکتا۔ یقیناً ان کو ایک روز ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہم کو ان سے رتی رتی کا حساب لینا ہے۔ غرض آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا فرض ادا کیے جائیں اور ان کا مستقبل ہمارے سپرد کیجیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس سورہ میں قیامت کے احوال اور مومن و کافر کے انجام کو بیان کرنے کے بعد کفار مکہ کو غور و فکر کرنے کی تلقین کرنے کے لیے اپنی قدرت کے چند نمونے بیان فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کیسے پیدا کیا؟ چونکہ عرب اونٹوں پر سوار ہو کر سفر کرتے تھے، اس لیے ان کے حال کے مطابق اونٹ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آسمان و زمین اور پہاڑوں کا ذکر فرمایا کہ ان سب کو دیکھ کر ان میں غور و فکر کرو کہ جو رب ان جیسی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہیں بھی قیامت میں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ فکر نہ کیجیے، کیونکہ منوانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، ان سب نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے اور ہم ہی ان کا حساب کتاب کریں گے اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ نمبر 1، سورت کے آغاز میں کفار اور مومنین کے اخروی انجام بیان فرمایا۔ نمبر 2، بعث بعد الموت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی قدرت کے چند دلائل بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی گمراہی پر اتنا نہ کھوڑیں کہ جان پر بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سے منہ موڑنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں سخت سزا دیں گے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اس سورہ کے پیغام کو ہمیں بھی دل میں بٹھا لینے کی توفیق عطا فرما دیں اور اس دنیا کی زندگی میں آخری زندگی کو سنوارنے کی توفیق و ہمت عطا فرما دیں۔ ہمیں اس دنیا میں اپنی رضا کے کاموں میں لگائے رکھیں تاکہ آخرت میں کامیابی نصیب ہو، اور ہم کو ہر طرح کی نافرمانی اور مخالفت احکام الہی سے بچا لیں تاکہ آخرت میں ناکامی سے واسطہ نہ پڑے۔ یا اللہ، آخرت کی طرف سے ہمارے دلوں پر جو غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں اور ممنوعات و منکرات میں ہم پھنسے جا رہے ہیں، اس کا علاج آخری جزا و سزا کا عقیدہ اور پختہ یقین ہے جس سے ہمارے دل اب خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے ہماری اصلاح کی صورتیں پیدا فرما دیجئے اور ہمارے دلوں میں آپ کے دربار میں حاضر ہونے کا ایسا پختہ یقین عطا فرما دیجئے کہ ہم کو ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے روک دے اور آپ کی اطاعت پر آمادہ کر دے۔
آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔